1, 0, all engine running. آج ہم ایک ایسی کہانی کے بارے میں بات کریں گے جو دنیا کی سب سے بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے، لیکن اسی پر سب سے زیادہ سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ Good day from ABC Space Headquarters in New York. It is July 20th, 1969. Man is about to land on the moon. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں 1969 میں چاند پر لینڈنگ کی، جب ناسا نے دعویٰ کیا کہ انسان نے پہلی بار چاند پر قدم رکھا۔ Beautiful view. Isn't that something? Okay, here we go. A big one. Off the ground. One more. There we go. Good. لیکن کیا یہ واقعی سچ تھا یا یہ سب ہالی ووڈ لیول پروڈکشن تھی؟ کیا نیل آرمسٹرانگ اور بز الڈرن واقعی خلا میں گئے تھے یا پھر یہ سب ایک بہت بڑے پروپیگنڈا مشن کا حصہ تھا؟ We didn't go to the moon, and that is an established fact. آج ہم آپ کے سامنے مون لینڈنگ پر کچھ کیے گئے ایسے انکشافات رکھیں گے جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ 20 جولائی 1969 دنیا بھر کے لوگ اپنی ٹی وی سکرینز کے سامنے بیٹھے تھے جب نیل آرمسٹرانگ نے وہ مشہور الفاظ کہے، یہ انسان کے لیے ایک چھوٹا قدم ہے مگر پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بہت بڑی چھلانگ ہے۔ It's one small step for man, one giant leap for mankind. یہ وہ الفاظ تھے جو نیل آرمسٹرانگ نے کہے تھے، لیکن اگر یہ واقعی ایک بہت بڑی چھلانگ تھی تو آج 50+ ایئرز گزرنے کے باوجود انسان دوبارہ چاند پر کیوں نہیں گیا؟ بہت سے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ سب ایک فلم سیٹ پر شوٹ ہوا تھا؟ اس کے بارے میں بہت سارے ماہرین کا ماننا ہے کہ مون لینڈنگ اصل میں ایک ہالی ووڈ لیول کی پروڈکشن تھی جسے اسٹینلے کوبرک جیسے فلم ڈائریکٹر نے ناسا کے لیے تیار کیا تھا، اور اس نظریے کے تحت کہ امریکہ کو اس وقت سوویت یونین سے آگے بڑھنا تھا اور اسی لیے انہوں نے یہ فیک مون مشن بنایا۔ We can't afford to lose to the Russians. کیا واقعی امریکہ نے یہ سب کچھ کولڈ وار میں برتری حاصل کرنے کے لیے کیا یا پھر چاند پر جانا واقعی میں حقیقت تھا؟ تو آئیے ہمارے ساتھ ان کنٹروورشل پوائنٹس پر نظر ڈالتے ہیں جو مون لینڈنگ کو ایک بہت بڑا اسکیم قرار دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ اٹھایا جانے والا پہلا سوال، ویڈیو میں دکھایا گیا یہ فلیگ ہوا میں کیسے لہرا رہا تھا؟ جب ناسا نے چاند پر لی گئی تصاویر اور ویڈیوز جاری کی تو لوگوں نے فوراً ایک عجیب چیز نوٹ کی، امریکن فلیگ ہوا میں لہرا رہا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ چاند پر تو ہوا موجود ہی نہیں، تو پھر یہ جھنڈا کیسے ہل رہا تھا؟ جب ناسا سے یہ پوچھا گیا تو ناسا کا کہنا تھا کہ اس امریکن فلیگ میں ایک خاص قسم کا میٹل راڈ لگایا گیا تھا تاکہ یہ فلیگ کھڑا رہے، لیکن بہت سارے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر یہ راڈ کی وجہ سے کھڑا تھا تو یہ ویڈیو میں ہلتا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ That's the wrong number. دوسرا پوائنٹ یہاں پر جو اٹھتا ہے وہ ہے زمین پر بننے والی یہ شیڈوز۔ بہت ہی عجیب بات ہے کہ جب چاند کی سطح پر لی گئی تصاویر کو غور سے دیکھا گیا تو ایک بہت بڑا مسئلہ نظر آیا۔ یہاں پر موجود آبجیکٹس کے شیڈوز مختلف سمتوں میں جا رہے تھے، لیکن چاند پر روشنی کا ذریعہ تو صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے سن، تو شیڈوز کو ایک ہی سمت میں ہونا چاہیے تھا، لیکن ناسا کی تصاویر میں شیڈوز الگ الگ اینگل پر دکھ رہے تھے، جیسے کہ روشنی ملٹیپل لائٹ سورسز سے آ رہی ہو، بالکل جیسے کسی فلم اسٹوڈیو میں۔ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ کیا چاند پر روشنی کے کئی ذرائع موجود تھے یا پھر یہ سب ایک مووی سیٹ پر فلمایا گیا تھا؟ تیسرا پوائنٹ کہ ایسٹروناٹس کے قدموں کے نشانات تو موجود ہیں لیکن لونر ماڈیول کے قدموں کے نشان موجود نہیں ہیں۔ دوستو، چاند کے سرفیس پر جو مٹی ہے وہ کافی نرم ہے، اسی لیے ایسٹروناٹس کے قدموں کے نشانات بالکل واضح طور پر نظر آتے ہیں، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس لونر ماڈیول نے چاند پر لینڈ کیا اس کے نیچے تو کوئی نشان نہیں بنا۔ When it actually landed, the dust was all still there. Now, how can that be? اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسٹروناٹس کے ہلکے قدموں کے نشانات موجود ہیں تو اتنے بڑے بھاری بھرکم راکٹ کے نشان کیوں نہیں بنے؟ اس کا بھی کوئی سائنٹیفکلی بہترین جواب موجود نہیں ہے۔ نمبر 4، وین ایلن ریڈیشن بیلٹس۔ یہ زمین کے گرد ایک بہت طاقتور ریڈیشن زون ہے۔ بہت سارے سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ اگر انسان کو اس ریڈیشن زون سے گزارا جائے تو اس کی جان کو شدید خطرہ ہوگا،
یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1969 میں ناسا کے پاس ایسی کون سی ٹیکنالوجی تھی جس نے ایسٹروناٹس کو اس خطرناک اور جان لیوا ریڈیشن سے محفوظ رکھا، کیونکہ آج بھی ناسا یہ مانتا ہے کہ ان ریڈیشن بیلٹ سے گزرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ یہ انسانی جان کے لیے بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں۔ The American Apollo astronauts did not have protection against these levels of radiation. And we know that because NASA now admits. تو کیا یہ سب جھوٹ تھا؟ دوستو، ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ یہ کہنے لگے کہ مون لینڈنگ ایک ہالی ووڈ سٹائل سکیم تھا۔ We need to shoot a backup version of the moon landing. You mean to fake it? اب تک ہم نے دیکھا کہ مون لینڈنگ کے حوالے سے بہت سارے سوالات موجود ہیں، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب جھوٹ تھا تو ناسا نے اسے کیسے ممکن بنایا؟ تو آئیے اسے مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناسا کے فوٹیجز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی۔ جی ہاں، جب مون لینڈنگ کی ریئل ویڈیوز کو اینالائز کیا گیا تو ایک ایسا حیران کن انکشاف ہوا۔ ناسا کے پاس موجود اوریجنل ٹیلی میٹری ڈیٹا، یعنی وہ اصل ڈیٹا جس میں مشن کی تمام تفصیلات تھیں، گم ہو چکا ہے۔ جی ہاں، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ناسا کا کہنا ہے کہ وہ ہزاروں ٹیپس ایکسیڈنٹلی مٹا دی گئی ہیں یا پھر کھو گئی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے سب سے اہم مشن کی ریکارڈنگز کیسے غائب ہو سکتی ہیں؟ کیا واقعی ناسا کی یہ علم میں تھا کہ اگر ان ٹیپس کو بہت زیادہ سائنسدانوں کے ذریعے اینالائز کیا گیا تو دھوکہ بازی پکڑی جا سکتی تھی؟ دوستو، اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آخر یہ ٹیپس کیسے گم ہو سکتی ہیں۔ نمبر 6، چاند پر ستارے کیوں نظر نہیں آئے؟ ناسا کی تمام تصاویر میں چاند کے آسمان میں ایک بھی ستارہ نظر نہیں آتا، حالانکہ خلا میں روشنی کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اور ہزاروں ستارے نظر آتے ہیں۔ یہاں ناسا کا کہنا ہے کہ کیمرے کی ایکسپوجر سیٹنگ کی وجہ سے ستارے نظر نہیں آ رہے، لیکن جب بہت سارے فوٹوگرافرز نے مل کر اس نظریے کو چیک کیا تو انہیں یہ دعویٰ مشکوک لگا۔ کیا یہ صرف ایک اسٹوڈیو لائٹنگ ایشو تھا یا پھر ناسا کو ڈر تھا کہ اگر ستارے نظر آ گئے تو ان کی پوزیشن سے پتہ چل جائے گا کہ یہ خلا نہیں بلکہ زمین پر ہی فلمایا گیا ہے؟ اب چلتے ہیں ہمارے اگلے پوائنٹ کی طرف۔ کیا ہالی ووڈ کے ایک مشہور ڈائریکٹر نے مون لینڈنگ کی یہ ویڈیو بنائی؟ دوستو، یہاں ایک بہت ہی عجیب مگر دلچسپ تھیوری آتی ہے، اور وہ ہے اسٹینلے کوبرک تھیوری۔ اسٹینلے ہالی ووڈ کے مشہور ڈائریکٹر تھے۔ انہوں نے 1968 میں ایک مووی بنائی جس میں اسپیس اور مون کے ویژول ایفیکٹس دکھائے گئے، لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ اس مووی میں دکھائے گئے خلا اور چاند کے سینز ناسا کی مون لینڈنگ فوٹیج سے کافی زیادہ ملتے جلتے تھے۔ America lied to its people just to beat the Soviet Union in a race to the moon? ایک تھیوری یہ بھی آتی ہے کہ ناسا نے اسٹینلے کوبرک کو ہائر کیا تھا تاکہ وہ مون لینڈنگ کو ایک فلم سٹوڈیو میں شوٹ کرے۔ دوسرا، کوبرک نے اپنی آخری مووی دی شائننگ میں کچھ ایسے ہڈن میسیجز چھوڑے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ناسا کے مون لینڈنگ مشن کے فیک ہونے کے بارے میں جانتے تھے۔ کیا ناسا کے پاس ان تمام سوالوں کے جوابات ہیں؟ اب تک ان تمام چیزوں کو دیکھ کر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناسا کیوں ان سوالات کے جوابات واضح طور پر نہیں دیتا؟ ناسا کے پاس اتنے وسائل اور ٹیکنالوجی موجود ہے، تو پھر آج تک انسان دوبارہ چاند پر کیوں نہیں گیا؟ یہی وہ سوالات ہیں جس نے لاکھوں لوگوں کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ مون لینڈنگ کو دنیا کا سب سے بڑا فیک مشن سمجھیں۔ لیکن اب آتے ہیں سب سے اہم پوائنٹ کی طرف۔ 1972 میں اپولو 17 مشن کے بعد سے ناسا نے دوبارہ کبھی انسان کو چاند پر کیوں نہیں بھیجا؟ حالانکہ آج کے دور میں ٹیکنالوجی ہزاروں گنا بہتر ہو چکی ہے، اور اگر وہ بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ اتنا زیادہ وقت کیوں لے رہا ہے؟ They want 4 minutes for it, John. Well, it's 1 minute and 5. Said you could do it twice more. یہاں پر ناسا کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس اب وہ ٹیکنالوجی نہیں جو 1969 میں تھی، کیونکہ اپولو مشنز کے بعد ان مشنز کو بالکل ختم کر دیا گیا تھا، اور ہمیں اب دوبارہ واپس چاند پر جانے میں کئی دہائیاں لگیں گی۔ لیکن دوستو، سوال یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ 50 سال پہلے کیا گیا ایک کامیاب مشن آج کے اس جدید دور میں دوبارہ کرنا بہت زیادہ مشکل کا شکار ہے؟
क्या ये اس لیے ہے کہ پہلے چاند پر جانے کا دعویٰ ہی غلط تھا؟ ہمارا اگلا پوائنٹ، ایسٹروناٹس کا مشکوک رویہ اور خاموشی۔ جب اپولو 11 کے مشن کے بعد نیل آرمسٹرانگ، بز ایلڈرن اور مائیکل کولنز کو ایک پریس کانفرنس میں بٹھایا گیا تو ان کا رویہ انتہائی عجیب اور غیر معمولی تھا۔ جب ان سے مون لینڈنگ کے تجربے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے انتہائی مختصر اور غیر جذباتی انداز میں جواب دیے۔ نیل آرمسٹرانگ، جو کہ پہلے انسان تھے جنہوں نے چاند پر قدم رکھا، وہ ہمیشہ انٹرویو سے دور رہے اور زندگی بھر اس موضوع پر بہت ہی کم بات کی۔ Wanted to give you the opportunity to swear on the Bible that you walked on the moon. Will you put your left hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Why not? Why won't you do it? So why don't you put your hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Mr. Seibel has made a fool of himself in front of the world. Mr. Seibel, you do not deserve answers. یہی وہ رویہ ہے جس نے کئی لوگوں کو یقین دلایا کہ مون لینڈنگ ایک سکرپٹڈ شو تھا اور ایسٹروناٹ سچ بتانے سے گریز کر رہے تھے۔ کیا ہم سب کو دھوکہ دیا گیا؟ دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے وہ تمام سوالات اور شواہد دیکھے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ مون لینڈنگ ایک فیک مشن تھا، لیکن کیا ہمیں یہ حقیقت کبھی معلوم ہو سکے گی جو ناسا نے ہم سے چھپا رکھی ہے؟ دوستو، آپ کا کیا خیال ہے کہ مون لینڈنگ واقعی میں حقیقت تھا یا یہ تاریخ کا سب سے بڑا سکیم تھا؟ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ایسی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں اور فیوچر میں ایسی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ۔